شعور نہیں دیں گے. لوگ تو ابھی تک ہمارا بات کرنا جو ہے نا وہ حرام سمجھتے ہیں, سیاست پر بولنا حرام سمجھتے ہیں. مولوی صاحب دا ہی کام ہے سیاست. مولوی صاحب دا لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب دا کی کم ہے سیاست. اچھا اسی کو یہ دلچسپ لطیفہ بھی ہے کہ میں نے ایک دو بندے سے بات کی, میں نے اپنے جمعہ شریف میں جب بات کی پالیٹکس پہ, تو مجھے اپنے حلقہ احباب کے کچھ دوستوں نے میسج کیا. وہ کہنے لگے یار آپ سب تسی شریف آدمی ہو, تہاڈا کی کام ہے سیاست, یہ لفظ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سیاست شریفوں کا کام نہیں ہے, تو آپ اس کے اندر کیوں ہیں؟ تو یہاں پہ لاجواب ہو جاتے ہیں. اگر یہ شریفوں کا کام ہی نہیں ہے تو ذہن سازی اس لحاظ پر بھی کی جائے نا کہ اگر یہ شریفوں کا کام نہیں ہے تو بھائی آپ اس کا حصہ کیوں بن رہے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر شریف آ گیا تو ہمارا بوری وقت روڑے سے. بالکل ٹھیک ہے. آپ سب بڑی دلچسپ بات آپ نے کی کہ جو اسلامی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سیرت طیبہ سے روشنی لینی چاہیے. جی بالکل. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی جو اسٹرکچر ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. وقتی مفاد پرستی سے جب تک یہ باہر نہیں نکلتے, یہ لانگ ٹرم سلسلہ ہے, یہ لانگ ٹرم پروسیجر ہے. اگر کوئی سوچ رہا ہے نا کہ میں اٹھوں سیاسی جماعت بناؤں اور میری زندگی کے اندر دین غالب آ جائے پاکستان کے اندر, تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. آپ کو گریجولی چلنا پڑے گا, لوگوں کی ذہن سازی کرنی پڑے گی, سیاسی شعور کو بیدار کرنا پڑے گا. جی جی جی. سیاسی شعور جب تک بیدار, اور وہ کیسے ہوگا؟ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں ہر مولوی کو 100% سیاسی ہونا چاہیے. اور آپ علماء کو مسجدوں سے جواب دلوائیں گے آپ صاحب؟ نہیں, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر علماء یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کو مسجد سے نکال دے گا تو پھر انہوں نے ان لوگوں کو رازق سمجھ لیا. بالکل ٹھیک. مساجد انتظامیہ کو پھر انہوں نے رازق سمجھ لیا. رازق صرف اللہ ہے. پھر ان کا تخت پر نظر نہیں ہے, جیبوں پر نظر. ہر عالم دین کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ میری مسلح کی ڈیوٹی یہ ان انتظامیہ اور نوازیوں کی طرف سے نہیں ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے. میں نے حافظ صاحب 20 سال مجھے اس مسجد کے اندر ہو گئے جی. کوئی آج تک میں نے گروپ نہیں بنایا. صحیح. آج تک کوئی جو ہے نا کسی قسم کی مسجد کے اندر ایسا ماحول نہیں بنایا کہ کوئی آپس کے اندر کوئی مناقشت پیدا ہو. میرا 2 ٹوک اعلان ہے, آج بھی اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے بھی اعلان ہے کہ میری مسجد والے آج مجھے کہیں, ہفتے کے بعد میں مسجد خالی کر دوں. ٹھیک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میری ڈیوٹی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. جب تک وہ چاہیں گے تب تک مجھے یہاں سے نکال کو نہیں سکتا, اور جب وہ چاہیں گے تو مجھے باہر آنے کو. بالکل ایسی بات. اس پر تو فخر کرنا چاہیے کہ لوگوں کی پتہ نہیں کیا کیا ڈیوٹیاں لگی ہیں. علماء کو تو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہماری ڈیوٹی لوگوں کو اللہ کا دین سکھانے میں لگی ہوئی ہے اور سرکار کا دین سکھانے میں لگی ہوئی ہے. آپ نے اس کو, میں اپنا سوال جو ہے وہ مکمل کرتا ہوں کہ علماء کو جو اسلامی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سیرت طیبہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی سٹرکچر سے روشنی لینی ہے اپنی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے اور دین کو تخت پہ لانے کے لیے. میں یہاں ایک سوال بڑا باریک سا ایک یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تائید الہی حاصل ہے آپ کے نبی ہونے کی وجہ سے, رسول ہونے کی وجہ سے, کیا ان کو بھی وہ حاصل ہے؟ بالکل حاصل ہے, کیوں نہیں ہے. جب دین کا مقصد ہی اللہ رب العزت نے یہ متعین کیا ہے کہ تم نے لیظہرہ علی الدین کلہ, تم نے اس دین کو دنیا کے اندر غالب کرنا ہے, اور اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں یہ ملے گا, تمہیں یہ ملے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے جی. پھر اس طریقے سے جہاں جہاں بھی مسلمان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں باہر نکلے, اللہ رب العزت نے انہیں خوشخبریاں دیں. 1 کے مقابلے میں 10 کی تمہاری قوت ہے, 1 کے مقابلے میں 100 کی ہے, تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تائید حاصل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تائید الہی حاصل تھی, اور آج اگر کوئی دین کو غالب کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس سے صرف تائید الہی نہیں بلکہ تائید مصطفی بھی حاصل ہوگی. یعنی نیت اس کی غلبہ دین ہونی چاہیے. جی جی جی.
آپ صاحب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو سرکار کا انقلاب ہے یہ موج ذاتی نہیں ہے؟ دیکھیے ایک پہلو اس کا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اوور آل موج ذاتی کہہ دیں تو پھر ہمارے لیے وہ سیرت نہیں رہتی ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں رہتا. ٹھیک ہے، اس لیے وہ آپ کا خاصہ بن جاتا ہے. وہ آپ کا خاصہ بن جاتا ہے. معجزہ تو آپ کے ہاتھ سے ہی صادر ہونا ہے، ہمارے ہاتھ سے تو نہیں. ہم تو پھر یہ سمجھیں گے، ہاتھ پر ہاتھ در کر بیٹھ جائیں گے کہ وہ تو معجزہ تھا. جیسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ جی انہاں دی تے شان ہی وکری ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے جی، اس میں کیا شک ہے کہ ان کی شان الگ ہے جی. اور جو کچھ اللہ پاک نے ان کو عطا کیا وہ کسی اور کو امکان ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ عملی طور پر مکے کے اندر ماریں کھائیں، ٹھیک ہے، محصور ہوئے، مکے کے لوگوں کی تکلیفوں کو سہا، گالیاں جو ہیں وہ کھائیں اور جنگیں لڑیں، جیسا کہ بے شمار صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے. اگر سب کچھ مجھ ذاتی طور پر ہی کرنا تھا تو اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سرکار کن کہتے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے، فیکون، بس اللہ رب العزت ویسا کر دیتا، دعا کر دیتے آپ. ہمارے لیے وہ سیرت ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے وہ کہ تم نے ایک پروسیجر کو اپنانا ہے، اس پروسیجر کے ذریعے سے ہی تم نے آگے نکلنا ہے. وہ ہمارے لیے یہی تھا. اگر ہم سرکار کی ذات تک اس کو معجزاتی بھی تسلیم کر لیں تو یہ جتنا بھی سرکار کا پریکٹیکل لائف کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ سارے کا سارا پھر بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اتنے مختصر وقت میں 23 سال کے مختصر عرصے میں آپ نے وہ انقلاب برپا کیا. اصل میں آپ کی بات کو انڈورس آگے کرتا ہوں کہ اصل انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اور شریعت طیبہ اور شریعت مطہرہ میں کیا ہے، اور یہاں اسلامی سیاسی جماعتوں کی نظر میں انقلاب کیا ہے. یعنی یہ دیکھا جائے کہ ایک جماعت تیار کرنا انقلاب ہے یا کسی خاص مقصد پہ پہنچنا انقلاب ہے کہ مجھے یہ حاصل ہو جائے تو پھر شاید میں یہ کام کر لوں گا. جس طرح موٹے ہم نے یہ بنا لی ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں مثال کے طور پہ، یہ میرا مقصد ہے. یا ایک جماعت تیار کرنا جیسے جس کا آپ نے اشارہ دیا ہے. نہیں بالکل. ایک جب میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ سیاسی جماعتوں کو یہ کام کرنے چاہیے، تو مثلاً میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو ان کو کسی کے ساتھ الحاق نہیں کرنا چاہیے، پرو سیکولر جماعتوں کے ساتھ. اسی طریقے سے طاقتور کے ہاتھوں میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ہمارے جو بالخصوص مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنے جو ورکر ہیں ان کا پراپر تربیت کا نظام بنانا چاہیے. ٹھیک، پراپر تربیت کا نظام بنانا چاہیے. اور جب تک وہ اس نظام میں سے نہ گزرے کوئی بندہ تو تب تک اس کو کسی آگے عہدے پر نہیں پہنچانا چاہیے، نہیں پہنچانا، حادثات عہدہ نہیں دینا چاہیے، حادثات ہی نہیں ہونا چاہیے. انتہائی افسوس کی بات ہے یہ کہ جس طرح عام سیاسی جماعتوں کے اندر تربیتی پروسیس کو نہیں ہے، اسی طرح ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں کے اندر بھی بالکل زیرو تربیتی نظام ہے، کوئی تربیتی نظام نہیں ہے. وہی سسٹم ہے سارا، نقل پرو سیکولر تھا، پرو سیکولر کا ہے، وہی ہے، سیم وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر، کوئی تربیتی نظام نہیں ہے. ایک شخص اگر اپنی ذات کو لے کر چلتا ہے کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے تو جب وہ نہیں رہے گا تو پھر دین کہاں پر جائے گا؟ پھر دین کہاں پر جائے گا؟ بہت بڑا سوال. تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک تربیتی نظام مرتب کریں اور اس پروسیس سے ہر کوئی گزرے تو تب جا کر متبادل قیادت تیار ہوتی ہے اور نیچے والوں کو پتہ ہوتا ہے. آپ یہاں پر دیکھیں ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں، کوئی بھی نام لیے بغیر، جی، اس کا جو قائد ہے، جو امیر ہے اس کا جماعت کا، تو جو نظریہ اس کا ہوتا ہے نا وہ نیچے لیول پر نہیں ہوتا، ورکر کا نہیں ہوتا، اچھا، اس کے رکن کا نہیں ہوتا. ٹھیک. وجہ یہ ہے کہ گیپ ہے بہت بڑا. ہاں جی، بہت بڑا گیپ ہے. ڈائریکٹ قائد اور جو ورکر ہے اس کا رابطہ ہی کوئی نہیں، کوئی تربیتی نظام نہیں. ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کا کوئی رابطہ نہیں. ڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، قائد بیٹھا ہوا ہے اور ورکر سامنے بیٹھا ہوا ہے اور قائد اس کی تربیت کر رہا ہے. انڈائریکٹ یہ ہے کہ قائد تو نہیں سامنے بیٹھا ہوا لیکن اس نے ایک نظام دیا ہوا ہے، نظام دیا کہ بھائی اتنے 10 بندے میرے پاس آ کے بیٹھیں گے، وہ مجھ سے سیکھیں گے، آگے 10 ان سے سیکھیں گے، آگے 10 ان سے سیکھیں گے. ایسا کوئی تربیتی نظام ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں کے اندر بھی نہیں ہے. جبکہ سیرت طیبہ میں ہمیں یہ روشنی ملتی ہے
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ تک آپ نے اپنے اور اپنے بالکل جو غریب ترین ایک کارکن لگا لیں، اصحابی لگا لیں، کارکن لگا لیں، آپ نے ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی گیپ نہیں رکھا. کوئی گیپ نہیں. جب جو جس وقت چاہے وہ آ سکتا ہے، آپ کے آ کے اپنا مسئلہ جو ہے بتا سکتا ہے، اس سرکار اس کا حل بھی فرماتے ہیں. یہ ایک روشن یہاں تک کہ صحابیات بھی انڈائریکٹ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تربیت پا رہی تھی. ایک وقت تک ڈائریکٹ، اور جس وقت ازواج مطہرات تیار ہو گئیں دینی شعور کے اعتبار سے، تو اس وقت انڈائریکٹ کہ سرکار ازواج کی تربیت کر رہے تھے اور ازواج آگے جو خواتین کی تربیت کر رہے تھے. آدھا دین سکھایا ہے اور رابطہ انڈائریکٹ ان کا رابطہ جو ہے وہ موجود تھا. بالکل. وہ اب ہر مسلک کی علیحدہ علیحدہ بن گئی ہیں. ٹھیک ہے، نام لیے بغیر میں عرض کرتا ہوں، ہر مسلک کی جو بھی اس وقت پرومیننٹ مسلک ہے پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے، اس نے اپنی اپنی سیاسی جماعت بنا لی. کیا کسی خاص مقصد کے لیے ان کا اتحاد بھی ممکن ہے؟ دیکھیں، ویژن جتنا وسیع ہوتا جاتا ہے نا بندے کا، اتنا بندے کا دل بھی بڑا ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ویژن جتنا چھوٹا ہوتا ہے نا، اتنا بندے کا دل بھی چھوٹا ہوتا ہے. یہ بڑی دکھتی راگ ہے ہماری کہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ پرو سیکولر جماعتوں کے ساتھ بھی اتحاد کر لیں گے. جی 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 ایسا ہی ہے. کوئی دیکھ اے ٹو زی بالکل ایسا ہی. اور کیا ہے، مثالیں موجود ہیں. وہاں پر جائز ہے، فتویٰ دینے والے بھی چپ ہیں. ٹھیک ہے جی، کفر کے فتوے لگانے والے بھی چپ ہیں، اور گستاخ کہنے والے بھی چپ ہیں. لیکن یہی لوگ جو ہے نا، یہ سیاست کے اندر بھی دوسری مذہبی جماعتوں کے ساتھ الحاق نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ نہیں مل سکتے، پرو سیکولر جماعتوں کے ساتھ مل جائیں گے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا اپنا ویژن چھوٹا ہوگا، سوچ چھوٹی ہوگی. جو موجودہ ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ جس نظام کے تحت لگے ہوئے ہیں، جس پروسیجر سے گزر کر یہ سیاست کے اندر آ رہے ہیں، پاکستان کو 76 سال اگر ہوئے ہیں بنے، تو پاکستان کو 76,000 سال بھی ہو جائیں تو یہ کبھی تخت پر نہیں آ سکتے، کبھی تخت پر نہیں آ سکتے. بالکل ایسا ہی. ان کو اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا. یا تو دوسرے مسلک کا کیا رونا ہے، اپنے مسلک کے لوگوں کے ساتھ بھی اتحاد نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مفاد پرستی جو ہے نا وہ غالب ہے. مفاد پرستی، چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر ہم لگے ہوئے ہیں. جس وقت مشن غلبہ دین ہو جائے گا نا، تو پھر چھوٹے چھوٹے مقاصد پیچھے رہ جائیں گے، پھر ان کی نظر وسیع ہو جائے گی، دل ان کا بڑا ہو جائے گا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ اکٹھے ہوں گے. جب تک مشن غلبہ دین نہیں ہے، تب تک یہ مذہبی سیاسی جماعتیں بھی آپس میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور 4 مسلک تو ہمارے ہاں مشہور ہیں نا، اہل سنت، حنفی، بریلوی، اہل سنت، حنفی، دیوبندی، جی، اور اہل حدیث اور شیعہ حضرات. جی، تو اگر اکیلے اکیلے یہ تخت پر آنے کا خیال رکھیں تو شاید 50 نسلیں بھی گزر جائیں تو کبھی یہ تخت پر نہ آ سکیں. تو اگر ان کے ساتھ اتحاد ہو جائے تو یہ خطرہ نہیں رہے گا کہ ہر مسلک کو کہ دوسرے جو ہے نا وہ اپنے جو نظریات ہیں، اپنے خیالات ہیں، جن کو وہ باقاعدہ گستاخی ڈکلیئر کرتے ہیں، ان کی اشاعت ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا. دیکھیں، اصول تو سب کے ایک ہی ہیں. جس طرح بھی یہ بل پاس ہوا تھا ناموس صحابہ کا، اور ایک خاص جماعت کی طرف سے اس کا کاؤنٹر ٹھیک ٹھاک قسم کا آیا ہے. اور لیکن جس وقت غلبہ دین کی نظر سے وہ تخت کے اوپر آئیں گے تو اس وقت پھر ان چیزوں کا حل بھی نکل آئے گا. غلبہ دین غلبہ میں چیز ہے، جی، فروعات ہے. غلبہ دین سے مراد کیا لیتے ہیں آپ؟ اسی کو آپ ذرا ڈیفائن کر دیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ داڑھی والے بندے، دستار والے بندے جو ہے نا وہ آگے آ جائیں. دیکھیں، اگر داڑھی دین کا حصہ ہے تو پھر سب کو داڑھی رکھنی چاہیے. جی. اگر دستار دین کا حصہ ہے تو سب کو دستار پہننی چاہیے. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے.
لیکن غلبہ دین سے مراد یہ ہے کہ ہر شعبے کے اندر دین نظر آئے. مطلب آپ بینک کے اندر جائیں تو آپ کو دین غالب نظر آئے. ہاں جی. آپ بازار کے اندر جائیں تو آپ کو دین غالب نظر آئے. آپ کسی گھر کے اندر بیٹھے ہوں فیملی کے اندر تو آپ کو دین غالب نظر آئے. نظام کے اندر آپ میرج ہال کے اندر چلے جائیں تو آپ کو اسلام غالب نظر آئے. آپ عدالت میں چلے جائیں تو آپ کو اسلام غالب نظر آئے. تو مطلب ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ غالب کیوں نہیں ہو سکتا جب کہ دنیا کئی نظاموں کا تجربہ کر چکی ہے اور جتنی سہولت اسلام نے لوگوں کو دی ہے اتنی آج تک کوئی اور نظام نہیں دے سکا. اتنی خوبصورتی سے عدلیہ کو چلایا اسلام نے اتنی خوبصورتی سے کوئی اور چلا نہیں سکتا ہے. تو سب کچھ ہو سکتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم درجہ بدرجہ وہ بڑے آپ کا پھر چھوٹے پھر اس سے چھوٹے پھر اس سے چھوٹے دوسرے طرف چلے جائیں تو چھوٹے غلام پھر بڑے غلام پھر اس سے بڑے غلام پھر اس سے بڑے غلام. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اپنی تو پالیسی کو نہیں. ہمارے اسلامی ممالک ہیں تو عدلیہ کو لے لیں مقننہ کو لے لیں ٹھیک ہے جی آپ انتظام کسی چیز کو لے لیں تو پالیسی ساز لوگ ہیں کہاں پر. پالیسی تو باہر سے آتی ہیں امپورٹڈ. یا تو حال یہ ہے کہ ایک ابھی تک آپ نے بھی سیمینار اٹینڈ کیا ہم نے بھی اس پر کوئی ورک کیا. میری نظر میں اس وقت جو بینکنگ سسٹم ہے کوئی بینک چاہے وہ اسلامی نام کا ہے یا اسلامی نام کا نہیں ہے وہ سود کے نظام سے پاک نہیں ہے اور اس کو ہم جوڑ لیتے ہیں انشورنس کے ساتھ. تو ابھی تک ہمیں کوئی ایسی پالیسی نہیں ملی. ہم نے کیا کیا ہمارے علماء نے کہ اس نظام میں اسلام کے اندر اس نظام کو داخل کرنے کے لیے سوراخ بنا لیے کہ یہاں سے جو ہے نا وہ اسلام کے اندر نظام آ جائے اس کو اسلامی کر لیں. ہم نے اس کے مقابلے میں اسلامی جو نظام ہے وہ متعارف نہیں کروایا. نہیں ایسا وہ بھی نہیں سکتا ہے. مطلب ہے کہ جب ڈومینیٹ آپ کا سیکولر طبقہ کر رہا ہے عدلیہ کے اندر سیکولر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بینکوں کے اوپر سیکولر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نظام آپ کا سارا امپورٹڈ ہے. تو آپ چاہیں کہ ان کے مد مقابل کوئی نظام دے دیں تو ان کے مد مقابل نظام پہلے نہیں آئے گا. پہلے آپ کو ان ہونا پڑے گا نظام. اس کے بعد جا کر جب آپ ڈومینیٹ کریں گے تو نظام تو پھر دیں گے. اس سے پہلے کیسے نظام دے سکتے ہیں آپ. پہلے اس کو قبول کرنا پڑے گا ایک خاص لیول تک ایک خاص حد تک قبول کرنا پڑے گا. ایک ہے کہ ہم نظام کو مسلط کریں. سیاست کے اندر بھی ہم یہی غلطی کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ہمارے نزدیک میرے نزدیک آئیڈیل نظام خلافت کا ہے تو میں فوراً پورے پاکستان کے اوپر نظام کو مسلط کر دوں. تو اگر بینکنگ کے اندر آیا تو میں سود سے پاک ایک نظام بناؤں اور اس کو بینکوں کے اوپر مسلط کر دوں. ٹھیک ہے. کیسے ہوگا یہ جب کہ آپ کا مد مقابل جو ہے وہ آپ کے رگ کے اندر جو سرایت کر چکا ہے اور آپ پاور میں نہیں ہیں. آپ پاور میں نہیں ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ پارٹیشن اس کی کرنی پڑے گی. 2 حصوں میں کرنا پڑے گا جیسا کہ اسلامی بینکوں نے کیا. بعض لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں لیکن میں اس کو اچھا بدان سمجھتے ہیں کہ ایک وہ حصہ ہے جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ متعلق ہے. ٹھیک. جس کا بینکنگ کا جو نظام اسٹیٹ بینک کے ساتھ متعلق ہے. تو وہاں تک تو آپ سود کے بغیر چلا ہی نہیں سکتے. پالیسی اسٹیٹ بینک نے دینی ہے. ان کی پالیسی کے بغیر کیسے آپ چلا سکتے. ٹھیک ہے. جتنا تو آپ کا تعلق اس کے ساتھ ہے اتنا تو آپ کو اضطراری حالت میں لینا ہی پڑے گا. اور اس کے آگے ہے وہ پورشن کہ جہاں پر ایک بینک نے آگے کاروبار کرنا ہے. وہاں تک تو اسلامائزیشن کی جا سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. ایسے ہی سیاست کے اندر بھی جب تک آپ اس کو 2 حصوں کے اندر تقسیم نہیں کریں گے ایک کو اضطراری حالت کے اندر قبول کر کے اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں اور دوسری طرف جو ہے آہستہ آہستہ اس کی اسلامائزیشن کریں. مسلط نظام بنا کر کوئی چیز مسلط نہیں آپ کر سکتے. اسی نظام کے اندر رہ کر کسی پوزیشن تک آئیں گے پھر آپ نظام دے سکتے. اسی نظام کے تحت اگر آپ پروان چڑھ کے ایک خاص پاور میں آتے ہیں تو یہ لیبل ہمارے ساتھ نہیں لگ جائے گا کہ بھائی آپ اسی نظام کے تحت چڑھے ہیں اور اسی نظام کے خلاف بات کرنے لگے. مطلب کیا برائی ہے نظام کا نام کیا مطلب سیاست کی ہم بات کر رہے ہیں تو جمہوریت کے اندر ہم نے کیا کرنا ووٹ ہی دینا ہے نا. جی ٹھیک ہے نا. اگر ایک سیکولر جماعت ووٹ مانگ رہی ہے تو بس بھی بندہ کیوں نہیں مانگ سکتا جی. بالکل مانگ سکتے. ٹھیک ہے. پرانے دور میں ہم اس کو بیعت کہتے تھے اب ہم اس کو ووٹ کہتے ہیں.
نیا نام ہم نے دے دیا. جس طرح پہلے سود کہتے تھے اب اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں, نام ہم نے اپنے جگہ پر رکھ دیا. جی. ٹھیک ہے, یہ جو ووٹ ہے یہ بیعت ہی ہے. بھائی اگر ایک چور, اچکا, بدماش, شرابی, کبابی, زانی, بددیانت, بے ایمان, راشی اور کرپٹ آدمی بلا جھجک اور بے دھڑک اسی اسلامی فلاحی مملکت پاکستان کے اندر اپنے لیے ووٹ مانگ سکتا ہے, تو ایک عالم دین کیوں نہیں ووٹ مانگ سکتا؟ کیا برائی ہے اس کے اندر جی؟ ایک سیکولر, پرو سیکولر, کافر, ہندو, عیسائی اپنے لیے ووٹ مانگ سکتا ہے اسی ملک کے اندر. جی مانگ. تو ایک مولوی کو نہیں ووٹ مانگ سکتا؟ اگر وہ ووٹ لے کر چلا جاتا ہے پارلیمنٹ تک تو اس کے اندر برائی نہیں ہے. تو اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے اگر مولوی ووٹ لے کر اسمبلی تک چلے جاتے ہیں تو کیا برائی ہے اس کے اندر؟ کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر. مطلب کیا آپ مجھے بتائیں کہ ووٹ لے کر اسمبلی تک جانے میں کیا برائی ہے؟ یعنی کوئی برائی نہیں ہے, شرعی اعتبار سے بھی دیکھیں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی برائی نہیں ہے نا. برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے کہ جس نظام کے اندر وہ لوگ گندے ہو چکے ہیں آپ وہ طریقے طور اپنا لیں جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے. ٹھیک. مطلب پہلے پیسہ اکٹھا کریں حرام کا, کرپشن کا, اور لوگوں کی جیبیں کاٹیں اور لوگوں کو دڑا دڑ کھلائیں, ان کے جو ہے نا ان کے شعور کو نہ بیدار کریں. ٹھیک. ان کو بیداری نہ دیں, شعور کو ہی نہ دیں, بس ان کو کھلائیں پلائیں اور جائز ناجائز ان کی جو تھانے کی ضرورت ہے وہ پوری کریں. کسی کو گلی بنواتے ہیں, کسی کی نالی بنواتے ہیں, تو پھر آپ اسمبلی تک چلے جائیں گے تو پھر تو آپ کہتے ہیں جی اس نظام کے اندر سے نکل کر آپ آئے ہیں تو جتنے کام انہوں نے کیے ہیں وہ بھی تو سارے آپ نے کیے ہیں. میں تو صرف بات کر رہا ہوں ووٹ کی. اگر ایک عیسائی ووٹ لے کر اسمبلی تک جا سکتا ہے تو ایک مسلمان ووٹ لے کر اسمبلی تک چلا جائے تو اس کے اندر شرعی طور پر بات کیا ہے؟ اگر وہ برائیاں نہیں اپناتے پھر اس کے بعد جب اتنا لگانا ہے تو وہاں پر جا کر کرپشن کریں, کھائیں اور گھپلے کریں. جتنے بھی ہمارے پروگرام ہیں گلیاں نالیاں بنانے کے اور جو بھی پروگرام ملتے ہیں اس کے اندر گھپلے کریں. تو جب وہ سسٹم نظام یہ ہے کہ اس نظام کے اندر اپنے آپ کو آلودہ نہ کریں. اگر آپ اس نظام کے اندر آلودہ نہیں کرتے اور جو موجودہ نظام ہے جس کو ہم جمہوری نظام کہتے ہیں اس کے تحت ووٹ لے کر اسمبلی کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کے اندر علماء کے لیے کیا برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں. اچھا, ایک بندہ جس کا اپنے حلقے میں کردار داغدار نہیں ہے, اچھا کردار ہے ہر اعتبار سے, اخلاقی بھی اور اس کا جو ہے نا وہ دامن بھی صاف ہے, کرپشن بھی نہیں ہے, وہ کھڑا ہوا ہے نون لیگ کی طرف سے, اس کے مقابلے میں ایک اسلامی سیاسی جماعت نے ایسا بندہ کھڑا کر دیا ہے, وہ اپنی نااہلی ہو سکتی ہے, ان کی اپنی نظر انتخاب ہو سکتی ہے جو صحیح نہیں پڑی, کوئی ایسا بندہ کھڑا کر دیا ہے کہ جس کا اس طرح کردار نہیں ہے, اس حلقے کی عوام کو ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ میں کسی کا نام تو نہیں لیتا لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ کہ ایک جو گلی کے اندر جو ہے نا نالی چلتی ہے ہمارے گھروں کا پانی باہر پھینکنے کے لیے, تو میرے گھر سے بھی پانی نکل کر جا رہا ہے, آپ کے گھر سے بھی اسی نالی کے اندر بہہ کر جا رہا ہے, اور آگے جا کر وہ پانی جو ہے نا وہ گندے نالے کے اندر جاتا ہے. ٹھیک ہے, پچھلے پانی کو ہم صاف کر لیتے ہیں کہ جی پیچھے سے گھروں کے اندر سے جو آ رہا ہے نا وہ بالکل پاک طاہر مطہر طیب پانی جو ہے آ رہا ہے, بلکہ اب زمزم ہم بہا رہے ہیں. بس گلی کے اندر 100 بندہ ہے, گھر ہے, تو ان کے گھروں سے جی اب زمزم ہی نکلتا ہے جی نالیوں کے اندر, لیکن آگے جو ہے وہ نالا ہے, گندا نالا ہے, تو وہ جو پاک پانی نکلا ہے وہ کہاں پر جائے گا؟ وہ گندے نالے کے اندر ہی جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کے برعکس اگر آپ کے گھر سے تھوڑا بہت گندا پانی بھی نکل رہا ہے نا, لیکن آگے ایک بڑا دریا بہہ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, تو آپ کے گھر کا وہ گندا پانی جس وقت وہ دریا میں جائے گا تو وہ پاک کے حکم کے اندر. یعنی ہمیں جماعت کو دیکھنا چاہیے کہ جماعت بیسک پیچھے وہ کیا ہے, لیکن میں یہ بات کر چکا ہوں پہلے کہ جماعت والوں کو با کردار لوگ کھڑے کرنے چاہیے. وہ ایک الگ ان کی تربیت ہے نا. یعنی اپنے حلقے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ اچھا آگے کس کے ساتھ اٹیچ ہے, کس کے ساتھ جس کے ساتھ اٹیچ ہے ان کا
پاکستان کے بارے میں چلو کم از کم اسلام نے تو پاکستان کے بارے میں تو سوچے نا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے نا, ہم اسلام کے بارے میں تو سوچنا مولویوں کا کام ہے نا. چلو یہ تو ٹھیک ہے, مولویوں نے لیا ہوا ہے نا, ٹھیکہ لیا ہوا. قوم نے بھی دیا ہوا ہے اور ہم نے بھی لیا ہوا ہے, ہاں تو الحمدللہ. تو لیکن چلو پاکستان کی حد تک تو سوچیں کہ پاکستان کے حق میں کون سا اچھا ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ نیچے کوئی بندہ جو ہے نا وہ کمزور بھی ہے کردار کے اعتبار سے, اور اوپر جماعت کی پالیسی ٹھیک ہے, تو وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے نا بچت ہو سکتی ہے. چلے باقی ساری باتیں نظام کی ہیں جی کہ وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں. یا تو آپ صاحب قبلہ یہ بات ہے کہ پوری تاریخ پر نا, پاکستان کی پوری تاریخ پر میں نظر دوڑاؤں تو مجھے نہیں ملتا کہ فرسٹ رو یا ایٹ لیسٹ سیکنڈ رو کے پیچھے جو لوگ بیٹھتے ہیں اسمبلی میں, انہوں نے کبھی اس طرح بات کی ہو. یعنی وہ سب ایک ہی, جیسے کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, جو قائد نے کہہ دیا بنا سوچے سمجھے آ کے ووٹ ڈال دیا, جی ایسے کر دیا, جو انہوں نے کہہ دیا سیاہ کر دیا سفید کر دیا, وہی کچھ ہے. تو یہاں تو عمومی طور پر بندے کا اپنا کردار کاؤنٹ ہی نہیں کرتا. ہاں جی ہمارے جو جمہوری نظام ہے اس کے اندر اپنا ذاتی کردار تو کاؤنٹ ہی کرتا ہے. یہاں تو جماعتی ووٹ ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے, جماعتی ووٹ ہے. میں پروگرام کے آخر پہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ علماء کی تربیت بھی اس حوالے سے کریں کہ کن موضوعات کو ہم اسلامی سیاسی نظام کی تربیت اور تبلیغ کے طور پر بیان کر سکتے ہیں لوگوں میں, کہ اس طرح تاثر بھی نہ جائے کہ کسی کے خلاف بات ہو رہی ہے اور اسلامی سیاسی نظام کی تبلیغ بھی ہوتے ہیں. دیکھیں ہمیں اسلامی نظام حکومت جو ہے, ہمارا جو آئیڈیل نظام حکومت ہے دور خلافت راشدہ کا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال, تو وہ اس کو شامل کر کے جو موجودہ جمہوریت نے پاکستان کے اندر, پاکستانی جمہوریت جو ہے نام نہاد جمہوریت, جو کہ کبھی بھی جمہوریت نہیں رہی ہے, تو جو جمہوریت کا معنی ہے جمہوریت دینے والوں کے نزدیک, اس معنی میں بھی جمہوریت یہاں پر کبھی نہیں رہی ہے. تو اس کا کمپیریزن کرنا چاہیے اسلامی نظام حکومت کے ساتھ, اس کا کمپیریزن کر کے اس کے متعلقہ جتنے موضوعات ہیں وہ سارے کے سارے جو عوامی لیول کے ہیں اور وہ عوامی سطح پر بیان کرنے چاہیے جمعوں کے اندر, کہ اسلام نے یہ دیا ہے, اسلامی سیاست نے, اور جو جمہوری سیاست ہے اس نے ہمیں یہ دیا ہے. ان سارے کے سارے موضوعات کو, اور اس کے علاوہ سیمینار ہونے چاہیے بالخصوص ان دنوں کے اندر, اسلامی سیاست کے نام پر سیمینار ہونے چاہیے صحیح, اور ان کا کمپیریزن کرنا چاہیے دوسرے نظاموں کے ساتھ. چونکہ یہاں پر پریویلی جمہوریت کرتی ہے یا ڈکٹیٹرشپ کرتی ہے, تو اس لیے ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر کے لوگوں کو بتانا چاہیے, اور لوگوں کے سیاسی اسلامی سیاسی شعور کو جس طریقے سے بھی, میں موجودہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, مذہبی سیاسی جماعتیں, میں ان کو کیوں, میں نے کہا ہے کہ میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں, اس لیے نہیں کہ یہ کوئی آئیڈیل اسلامی سیاسی نظام لانا چاہتے ہیں یا لا سکتے ہیں یا اس پوزیشن میں ہیں کہ لے آئیں گے, تو میں سمجھتا ہوں یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن میں اس لیے سلوٹ کرتا ہوں کہ کم از کم اسی طریقے سے کسی نہ کسی حد تک ایک شعور جو ہے وہ بیدار ہو رہا ہے. ٹھیک, کسی نہ کسی حد تک آج دیکھیں نوجوان جتنا جو ہے سیاست کے اندر, مذہبی سیاست کے اندر اٹیچ ہے, شاید آج سے 10 سال پہلے نہیں تھا. بالکل. تو وہ صرف اور صرف شعور کے بیداری کے حوالے سے میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. کم از کم وہ سیاسی شعور کو بیدار کر رہے ہیں. علماء کو سیاسی شعور کو بیدار کرنا چاہیے, اور ہر سطح پر انہیں سیاست کو اپنا مطمئن نظر بنانا چاہیے. اگر ہم غلبہ دین چاہتے ہیں, تو اگر ہم نے اپنے باٹوں کو چور بنا لیے ہوئے ہیں تو پھر اور کچھ نہیں کہہ سکتا, پھر بات اور ہے. ہمارے نصاب کے اندر بھی تو نہیں ہے نا یہ بڑا المیہ ہے, یہ بڑا, یہ جو پہلے ایک اشارہ میں نے دیا نا کہ ہم نے کتنے لوگوں کے ووٹ کو اسلامی کیا ہے, تو میں اگر یہ کہوں کہ کسی عالم دین نے کتنے جمعہ سال کے اندر سیاست پر پڑھائے ہیں, اور پھر اس سے پیچھے چلے ہیں تو کتنی کتابیں ہمیں سیاست پر پڑھائی جاتی ہیں, کتنا ہمیں تیار کیا جاتا ہے سیاست کے حوالے سے, ذہن سازی کتنی کی جاتی ہے, شارٹ کورس کون سا جو کروایا جاتا ہے, تو کچھ بھی تو نہیں ہو رہا. کچھ بھی نہیں ہو. جب کچھ بھی نہیں ہو رہا تو پھر ہم لوگوں پر کیوں گلہ کرتے ہیں کہ لوگ اسلام کو ووٹ نہیں دیتے. ہاں بھائی لوگ اسلام کو ووٹ کیوں دیں گے جب آپ نے ذہن سازی نہیں کی. بالکل. مثال کے طور پر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے. ہر عالم دین اس محبت کی بات کرتا ہے. لوگوں کے اندر شعور ہے کہ نہیں؟ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی کوئی بات کر کے بتائے سرکار کے بارے میں؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے چھپے چوری چھپے جو مرضی کر لیں, یہ حکمران بھی جو مرضی کر لیں, بالکل, لیکن علل اعلان نہیں کر سکتے. جب پتہ چلتا ہے تو پھر نکل آتے ہیں وہ آپ باہر. یہ اس شعور کا نتیجہ ہے جو علماء نے دی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اسی طرح اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت کس نے ڈالی ہے؟ علماء نے ڈالے. مدینہ طیبہ طاہرہ کی محبت لوگوں کو بتائی ہے. لوگ ہر بچہ مدینہ مدینہ کرتا ہے. جی, ہم نے علماء نے اس موضوع کو رکھا ہے, لوگوں کو بتایا ہے تو لوگ کرتے ہیں. جب سیاست کو بتائیں گے تو لوگ سیاست کے اندر بھی ڈیفینیٹلی جو ہے پارٹیسپیٹ کریں گے اور اس طرف آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بس اس خوف سے باہر نکل آئیں کہ انہوں نے صرف جواب ہو جانا ہے. تو یار جماعت بند ہو یعنی تو وہ سیاسی شعور دیں لوگوں کو, سیاست پر بات کریں. اگر مسجد میں نہیں نہ کر سکتے تو اب چلو مہربانی ہے ان کے انگریزوں کی, انہوں نے بڑے پلیٹ فارم دیے, سارے لوگ اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ آ ہیں اور یہاں پر ہی آ کر کچھ نہ کچھ بول دیں, کچھ نہ کچھ لکھ دیں, بتائیں کہ اسلام. اچھا ایک بات بڑی کرتے ہیں جو سیاسی لوگ ہیں ہمارے, جی, کہتے ہیں جی دین کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرو. ہاں, اور مامو تم جو ہے نا وہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کر سکتے ہو تو مولوی نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے اسلامی ٹچ نہیں دیا؟ ہاں جی, ٹچ صاحب نے دیا. وہ ان کو پتہ ہے. میں تو کہتا ہوں قیام پاکستان سے لے کر آج تک ان کو پتہ ہے کہ مذہبی لوگوں کو ٹچ کیے بغیر ہم اپنی حکومت نہیں بنا سکتے. نہیں بنا سکتے. ایسے ہی یہ اسلامی ٹچ لیتے ہیں, یہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں, تو مولوی جو ہے نا وہ مذہب کے نام پر سیاست نہیں کر سکتا. اسی کے لیے منع ہے بس. یہ باقی سارے کے سارے جو مرضی کریں. اب تو جناب دام والے پانی نکل آئے. یہ اسلامی ٹچ نہیں ہے. بالکل اسلامی ٹچ ہے. ایک بندہ اسی میں بچت بھی اسی میں وہ کہتا ہے جی اور کہیں پناہ نہ ملے, پناہ اسی جگہ ملے. یہ سارے لوگ دین کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. تو دین پھیلانے والے لوگ جو ہے نا وہ سیاست کے اندر دین کا نام نہیں لے سکتے. جو خاص کر مذہبی طبقہ ہے نا جتنا بھی ہے, جی, آج یہ 2024 کا آغاز ہے, جتنا بھی ہمارا مذہبی طبقہ ہے نا, نمبر 1 تو ان کو سیاست پر بات کرنی چاہیے. ٹھیک. نمبر 2 ان کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کے ساتھ لوگوں کے دلوں کے قریب ہوا جا سکتا ہے. اچھا, لوگوں کی اٹیچمنٹ کو اپنے ساتھ بڑھایا جا سکتا ہے. مثلا جس کو ہم فلاحی کام کہتے ہیں. فلاحی کام کہتے ہیں. جتنا کسی کا دائرہ اثر ہے اس کو فلاحی کام کرنا چاہیے. اس کی تاریخ ملتی ہے پہلے مساجد کی کہ فلاحی کام مساجد سے ہوئے ہیں؟ مطلب اگر آپ ریاست مدینہ کو دیکھ لیں تو سارے کا سارا نظام ہی فلاحی ہے. اسلامی فلاحی ریاست مدینہ پہلی فلاحی ریاست ہے, تو سارے کا سارا نظام ہی مسجد سے اٹیچ ہے, مسجد سے چلتا ہے. لیکن میں شاید بات کسی اور طرف نہ نکل جائے, میں مسجد کے موجودہ نظام کے اندر مسجد کے پلیٹ فارم پر اگر مولوی اثر انداز نہیں ہے تو میں ایسا میں نہیں ہوں کہ وہاں پر فلاحی کام کرنا چاہیے. میں علماء کی بات کر رہا ہوں کہ علماء کو چاہے انفرادی کریں, ہاں, اجتماعی کریں, مسجد کے پلیٹ فارم سے کریں, کسی اور نام سے کریں. علماء کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے لوگوں کی محبت کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور ان کو اپنے قریب کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. یہی وہ فلاحی نظام ہے. اور جو عملی سیاست ہے نا, یہ اس کے 20, 30, 40, 50 سال بعد کی بات ہے. ابھی سوچیں بھی نہیں. کم از کم ذہن سازی تو بچوں کی کریں, ذہن تیار کریں. ہاں, وہ بات میں کرنے لگا تھا کہ جو مذہبی لوگ ہیں, جی, مطلب میں ہوں, تو مجھے اپنے بچوں کے رگ کے اندر یہ بات ڈالنا چاہیے کہ ہم اسلامی لوگ ہیں اور ہمارا ووٹ بھی اسلام کو ہی جانا چاہیے. پھر آپ ووٹ کس کو دے رہے ہیں اس دفعہ؟ میں اسلام کو ووٹ دے رہا ہوں. شاید وہ مولانا مودودی کی جماعت سے نہیں, اسلام کو ووٹ دیں گے جی, کسی جماعت کو ووٹ نہیں دیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہے کہ نام کیوں نہیں لیتے. ہاں,
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا جلدی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ ایک راز ہے اور راز راز ہی ہونا چاہیے. نہیں, دو ٹوک بات ہے کہ ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, ابھی کوئی فائدہ نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ماحول بنے گا. جی, جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی کوئی مطلب ہے کوئی جانور کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اس کو بھی کھڑا کر دیں گے تو ہم کہاں کو جماعت دیں گے, کھمبا کھڑا کر دیں گے تو ہم ووٹ اسی کو دیں گے, اپنے قائد کو ہی دیں گے. اسی طرح اسلام سے محبت کرنے والے ہر بندے کو چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے ووٹ اسلام کو دینا ہے. اور میں اپنی مسجد میں بھی اعلان اعلان کہتا ہوں میرا ووٹ اسلامی ہے, میں نے اسلام کو ووٹ دینا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اے پارٹی کا نام لیں اور وہ اسلام کے اصولوں پر پوری نہ اترتی ہو, یا وہ آگے جا کر کسی مفاد پرستی کے تحت جو ہے وہ اپنے مشن کو چھوڑ دے. اس وجہ سے میں نام نہیں لیتا, لیکن میں نے چونکہ اسلام کی غرض سے ووٹ ڈالا ہے اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے اے کو ڈالا ہے یا بی کو ڈالا ہے. میں نے پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالا, میں نے اسلام کو ووٹ ڈالا. بہت اچھی. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں جب تک میری سانسوں میں سانس ہے, کوئی جیتے ہارے اپنا ووٹ اسلام کے لیے. سبحان اللہ. آپ نے افضل فرمایا کہ پرو سیکولر جماعتیں اور ان کے جو گزشتہ دہائیوں سے ان کا مقاصد بھی اب تو پہلے چھپے چھپائے تھے, اب سوشل میڈیا نے بہت حد تک واضح کر دی ہیں. انہی پرو سیکولر جماعتوں میں آپ کو اسلامی ونگ بھی نظر آئیں گے, علماء بھی نظر آئیں گے, مشائخ بھی نظر آئیں گے, ان کا حلقہ احباب ہے, ان کے مریدین لاکھوں میں ہیں. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بڑا خوبصورت سوال ہے اور بڑا نازک سوال ہے یہ, چونکہ علماء کی شان میں بات کرنا اور مشائخ کے بارے میں بات کرنا یہ بڑا حساس موضوع ہے. جی, لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے. اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور ذاتی کچھ قوت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے, اور کچھ جگہ پر یہ لوگ مجبور ہیں. ٹھیک ہے, کچھ جگہ پر یہ لوگ مجبور ہیں, وہ اس طرح مجبور ہیں کہ ان کے باپ داداؤں نے جو ہے نا وہ زمینیں لی ہوئی ہیں انگریز سے, اور وہ اسی نظام کے تحت ہیں, وہ اسی نظام کا حصہ ہے, اور ان کی گچی مروڑی جاتی ہے کہ اگر اس جماعت کے اندر شامل نہ ہوئے تو تمہارے ساتھ یہ کر دیا جائے گا, وہ کر دیا جائے گا. پھر نہ ان کے آستانے رہتے ہیں تو نہ ان کی حرمت باقی رہتی ہے. ورنہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے کہ کسی مولوی کا یا کسی پیر کا اس طرح کی پرو سیکولر جماعتوں کے اندر کیا کام ہے, اگر بالکل بہت سو, جبکہ ان کا ایجنڈا بھی کوئی نہیں ہے, ایجنڈا بھی کوئی نہیں, بلکہ واضح ہو چکا ہے, کہا ہی نہیں ہے کہ ہم جی کوئی اسلام نافذ کریں گے. ہاں بالکل, نہ عملی طور پر کوئی اس طرح کی کوئی چیز ثابت ہے, نہ ان کے ماٹو میں ہے, نہ ان کے مینوفیسٹو میں ہے ہی نہیں. جی ہے. پھر اس کے اوپر میں سوال یہ کروں گا کہ ایسے مشائخ کے مریدین کو کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بیعت کا حکم ہے وہ تو کوئی مفتی صاحب ہی دے سکتے ہیں, لیکن سیاسی طور پر دو ٹوک بائیکاٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو, اپنے پیر خانے کا. بالکل پیر خانے کا سیاسی طور پر دو ٹوک بائیکاٹ کرنا چاہیے. نہ وہ اسلام کے لیے کھڑے ہیں, نہ وہ اسلام کے نمائندے ہیں, نہ وہ دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں. وہ پرو سیکولر ہیں, پرو سیکولر سوچ کے مالک ہیں, انہی کے ساتھ اٹیچ ہیں. اس لیے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, بورڈ کے اندر ایسے پیروں کا دو ٹوک اور ایسے مولویوں کا دو ٹوک بائیکاٹ کرنا چاہیے. اگر میرے ذہن کا کوئی بندہ ہو تو کبھی ساری زندگی ایسے بندوں کو کبھی ووٹ نہ دے. کیا اس بات کے ساتھ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اور پیر صاحب مانکی شریف اور ایسے مشائخ کی وہ بات کوٹ کی جا سکتی ہے کہ جس نے قائد اعظم کو ووٹ نہ دیا وہ ہمارا مرید ہی نہیں ہے؟ بالکل نہیں کی جا سکتی, اس لیے کہ اس وقت خطہ پاکستان کے حصول مقصد تھا, اور یہ بار بار قائدین کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ہم اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کی عملی مشق کے لیے اس خطے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور جب وہ اسی کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قائد اعظم تو مطلب ہے کہ ایک ٹول کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے, ایسے حالات کے اندر جو پیران اعظام اور مشائخ اعظام نے جو فتویٰ دیا تھا
وہ بالکل صرف اور صرف اس مخصوص ٹکڑے کے حصول کے لیے دیا تھا جس کے اندر اہل اسلام جو ہیں وہ اپنے جو شاعر ہیں ان پر آزادانہ طریقے سے وہاں پر عمل کر سکیں. ان کا فتویٰ اس غرض سے تھا اگر لینے والوں کے اندر کوئی بات نہیں تھی تو ان کے ہم جو ذمہ دار نہیں. لیکن آج ان کے یہ قول نہیں آج ریویل نہیں کر, آج تو سب کچھ واضح ہو چکا واضح ہو چکا ہے. آج تو ہر چیز 2-2-4 کی طرح واضح ہو چکی ہے. بالکل واضح ہو چکا. اس لیے آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پیران اعظام اور ایسے مشائخ اعظام اور ایسے علماء کرام جو ان جماعتوں کے اندر پرو سیکولر جماعتوں کے اندر ہیں, ان کا مکمل طور پر اور سخت ترین بائیکاٹ کرنا چاہیے. میں یہاں پہ قبلہ صاحب کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے اپنا جو ہے وہ پوڈ کاسٹ اس کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. ایک خاص نقطہ جو اسلامی سیاسی تنظیمات کو حاصل ہے میں اس کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کروں گا کہ ہر سیاسی جماعت کو جو جس طرح قبلہ صاحب نے فرمایا کہ وہ پرو سیکولر ہے, اس کو اپنے نمائندگان تیار کرنے پڑتے ہیں اور اپنے نمائندگان کو مختلف چینلز پہ مختلف پلیٹ فارمز پہ لا کر بٹھانا پڑتا ہے, ان کو پے بھی کرنا پڑتا ہے, ان کی ذہن سازی کرنی پڑتی ہے. اسلامی سیاسی جماعتوں کو یہ ایج حاصل ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ ان کا ہر نمائندہ ہر گلی میں ایک مسجد میں بطور امام یا بطور خطیب بیٹھا ہوا ہے. صرف آپ نے علماء کی ذہن سازی کرنی ہے اور اس طرح مذہبی لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے اور وہ آپ کا پیغام آگے گلی محلے کی سطح پر پھیلائیں گے. لیکن اس کے لیے شرط قبلہ آپ صاحب نے بتا دی کہ نیت بھی آپ کی خالص ہو اور خلوص نیت کے ساتھ ساتھ یہ نیت ہو کہ میں نے کسی جماعت کے لیے, کسی بندے کے لیے, کسی فرد واحد کے لیے, کسی شخص کے لیے ووٹ نہیں دیا بلکہ دین اسلام کو تخت پر لانے کے لیے ووٹ دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی.